أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. آمين. آمين. الحمد لله والصلاة والسلام آمين. على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। सूरत नूर आयत नंबर 53 से 57 तक इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह। अपनी लेसन का आगाज करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم। بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقسموا. وأقسموا। वाव की अदायगी को दुरुस्त रखिए। वाव की अदायगी में आपके लिप्स मुकम्मल तौर पर राउंड होंगे। हमजा की अदायगी को दुरुस्त रखिए। काफ को पुर करके पढ़िए और इसके ऊपर कलकला कीजिए। सीन बारीक और सीटी के साथ अदा होगा, जबकि मीम के ऊपर हम मत करेंगे। वअक़समू। वअक़समू बिल्लाहि बिल्लाहि जहद ऐमानिहिम जहद ऐमानिहिम लइन अमरतहुम लइन अमरतहुम लयखरुजुन लयखरुजुन। नून या मीम अगर मुशद्दद हालत में हो और उसी मुकाम पर वक्फ करना हो तो ऐसी सूरत में हरकत नहीं पड़ी जाएगी, जबकि गुन्ना ड्रॉप नहीं होगा, गुन्ने के साथ ही वक्फ किया जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पर नून के ऊपर गुन्ना करते हुए वक्फ कर रहे हैं। ला यखरुजुन ला यखरुजुन कुल ला तुक़सिमू कुल ताअतुम मारूफह ताअतुम मअरूफा। जी। तो की अदायगी को दुरुस्त कीजिए, पुर करके इसको अदा कीजिए। आइन वस्ते हलक से निकलेगा, यानी कि सेंट्रल थ्रॉट से। ता बारीक है जबकि तो पुर है। मीम पे गुन्ना कीजिए, आइन की अदायगी दुरुस्त कीजिए। रा के ऊपर मद है और वक्फ की सूरत में गोल ता यानी ताए मरबूता हा में बदल जाती है। ताअतुम मारूफह ताअतुम मअरूफा। इन्नल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा खबीरुम बिमा तअमलून। ta'malun। وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن
وأقسموا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة 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 إن الله خبير بما تعملون إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن تولوا فإنما فإنما عليه عليه ما حمل ما حمل وعليكم وعليكم ما حملتم ما حملتم وإن تطيعوه وإن تطيعوه थोड़ा सा आप ध्यान कीजिएगा ता और तो दोनों इकट्ठे आ रहे हैं ता जो दो नुक्तों के साथ है बारीक हमेशा पढ़ा जाता है जबकि तो को पुर करना है जेर की सूरत में थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि चांसेस ज्यादा ये हैं कि ये ता की आवाज इसमें निकलेगी और तो की अदायगी में मुश्किल पेश आएगी बारीक नहीं करना है पुर करते हुए इसको जेर के साथ पढ़िए तो تطيعوه تهتدوا تهتدوا وما على الرسول وما على الرسول إلا البلاغ المبين إلا البلاغ المبين قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم حملتم नहीं है حملتم حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وإن تطيعوه تهتدوا
إلا البلاغ المبين. थोड़ी सी तवज्जो के साथ पढ़िए, गलतियां हो रही हैं। इलल नहीं है, इल्लल है। وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين وعد الله الذين آمنوا آمنوا منكم منكم وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات ليستخلفنهم لا لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين في الأرض كما استخلف الذين كما استخلف الذين كما استخلف الذين من قبلهم من قبلهم ولا يمكنن ولا يمكنن لهم لهم دينهم الذي ارتضى دينهم الذي ارتضى. जी। यहाँ पर रॉ और दो दोनों पूरे होंगे, जबकि ता को बारीक करके पढ़ा जाएगा। दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा دينهم الذي ارتضى لهم لهم ولا يبدلنهم من بعد ولا يبدلنهم من بعد. थोड़ा सा एहतियात के साथ पढ़िए। लाम को यहाँ पर स्ट्रेच नहीं करेंगे, जल्दी करके अदा किया जाएगा ये, क्योंकि सिर्फ जबर के साथ है। वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादी ولا يبدلنهم من بعد खौफिन अमना। خوفهم أمنا. यहाँ पर हमने अमना क्यों पढ़ा है? क्योंकि वक्त की सूरत में एक जबर अलिफ के साथ पढ़ा जाता है, तनवीन दो जबर की सूरत में, इसलिए हमने यहाँ पर अमना पढ़ा है। यअबुदूननी يا يعبدونني ला युशरिकून لا يشركون बी शैआ بي شيئا. वमन कफर बअद ذلك ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون فأولئك هم الفاسقون. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم
وعد وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. तखल्लफ अल्ला नहीं है, कमस्तखल्लफ अल्लदीन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप गलती कर रही हैं, कमस्तखलफ अल्लदीन है। كما استخلف الذين. जी। वलयुमक्किनन्न लहुम दीनहुम الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم تحر لا تحسبن الذين لا تحسبن الذين كفروا كفروا معجزين معجزين في الأرض في الأرض ومأواهم النار ومأواهم النار ولبئس المصير. ولبئس المصير صوت को पुर करके पढ़िए, ولبئس المصير. ولبئس المصير لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار وبئس المصير ولبئس المصير. ولبئس المصير. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی جو آیات کل سے ہم پڑھ رہے ہیں ان کا لب لباب جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، اسپیشلی جس وقت انسان کسی جھگڑے میں، کسی تنازع میں یا کسی مسئلے کا شکار ہو جائے تو اس میں شرعی احکامات مومنین کے لیے کیا ہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، کہ جب بھی کسی بھی تنازع، کسی بھی جھگڑے یا مسئلے کا شکار ہوں تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کریں۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کے درمیان موجود تھے اور وحی الہی کا سلسلہ جاری تھا، ایسی صورت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے تو ہر مومن کو یہ حکم دیا گیا کہ جو بھی تنازع ہو، جھگڑا ہو، مسئلہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور اپنے مسئلے کو بیان کریں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فریقین کے درمیان میں فیصلہ فرما دیں۔ اس کا طریقہ کیا ہوا کرتا تھا؟ بعض دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا مسائل کے حل قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن وہ جو وحی مطلوع کی صورت میں، وہ وحی جو تلاوت بھی کی جاتی ہے اس کی صورت میں اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیصلہ فرماتے، اور بعض دفعہ وہی غیر مطلوع یعنی کہ حدیث وہ بھی وحی کی ایک صورت ہے لیکن وہ صورت جو کہ تلاوت نہیں کی جاتی ہے اس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیصلہ فرماتے۔ تو تنازع کی یہی دو صورتیں ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اس دنیا میں یا ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہے، لیکن یہ ایک جنرل اصول ہے جو قیامت تک کے لیے مومنین کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کر دیا گیا ہے کہ جب بھی کوئی بھی تنازع یا مسئلہ درپیش ہو تو مومنین کا ایک اسلامی ریاست کا کیا فرض بنتا ہے کہ تنازعات، جھگڑوں اور مسائل کی صورت میں کیا کیا جائے۔ تو فرسٹ سٹیپ پر اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کیا جائے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ اس مسئلے کا جو حل ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں کیا نکلتا ہے۔ جو لوگ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع نہیں کرتے ہیں دراصل یہی منافق ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کو نہ تو خدا خوفی ہے نہ ہی ان کے دل میں کوئی تقوی ہے، جس کی وجہ سے وہ اس طرف اپنے ڈسپیوٹس کو یا اپنے تنازعات کو لے کر جاتے ہیں جہاں پر ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کے حق میں فیصلہ آئے گا۔ یہاں پر اسی بات کا آگے ذکر فرما رہے ہیں، وہ اقسموا اور قسمیں کھاتے ہیں باللہ اللہ تعالیٰ کی، جہدہ سخت ایمانہم اپنی قسمیں، لئن البتہ اگر امرتہم آپ حکم دیں ان کو، لیخرجن وہ ضرور نکل کھڑے ہوں گے، قل لا تقسموا کہہ دیجئے نہ تم قسمیں کھاؤ، طاعتن اطاعت، معروفن پسندیدہ درکار ہے، ان بے شک اللہ تعالیٰ خبیر خبردار ہے، بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو۔ یعنی کہ اللہ کی سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر تم ان کو حکم دو تو سب گھروں سے نکل کھڑے ہوں گے، کہہ دو کہ مت قسمیں کھاؤ، پسندیدہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے وہ فرما برداری ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ یعنی کہ منافقین کا طرز عمل کیا تھا کہ جب ان کو کوئی بھی حکم دیا جاتا تو وہ پس و پیش سے کام لیتے، اور جب وہ وقت گزر جاتا تو اللہ کی قسمیں کھا کر سخت قسمیں کھا کر کہتے کہ یقیناً اب اگر آگے کوئی ایسا موقع پیش آتا ہے جس میں ہمیں راہ اللہ میں نکلنا پڑتا ہے تو ہم یقیناً اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ضرور نکلیں گے اور جہاد کریں گے اور اللہ کا حکم مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم قسمیں نہ کھاؤ، کیونکہ جو ایمان کا سچا اور پکا ہوتا ہے اس کو قسمیں کھانے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے کیونکہ اس کا عمل کافی ہوتا ہے، لیکن جس کے دل میں کھوٹ ہوتی ہے اور جو اپنا اعتماد توڑ چکا ہوتا ہے یا جس کا اعتماد ختم ہو چکا ہوتا ہے اس کو اپنا اعتماد بحال کرنے کے لیے
قسمیں کھانی پڑتی ہیں اور پھر وہ اللہ کی سخت قسمیں کھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُل لَا تُقْسِمُوا، تم قسمیں نہ کھاؤ، بلکہ اطاعت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہے کہ اطاعت اور فرما برداری کا راستہ اختیار کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت خوب جانتا ہے جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو، جو تمہارے دلوں میں چل رہا ہے، جو تم قسمیں کھاتے ہو۔ قل کہہ دیجئے اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو رسول کی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت دراصل کیا ہے؟ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں تو وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی ہی اطاعت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی حکم فرماتے ہیں، جو بھی فیصلہ فرماتے ہیں، وہ وحی الہی کی روشنی میں فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق ہی فرماتے ہیں، اس سے 1 انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتے۔ فَإِن، پھر اگر تولوا، منہ موڑو گے، فَإِنَّمَا، تو صرف علیہم، اسی کے اوپر ہے، یعنی کہ رسول پر ہے، ماں جو حملا، اس پر ذمہ داری ڈالی گئی۔ اور کیا ذمہ داری رسول پر ہے؟ کہ پہنچا دینا اللہ تعالیٰ کی وحی، اللہ تعالیٰ کا پیغام، اللہ تعالیٰ کی احکامات، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات۔ وعلیکم، اور تمہارے اوپر ہے، ماں جو حملتم، تم پر ذمہ داری ڈالی گئی، یعنی کہ اطاعت اور فرما برداری کی۔ وَإِنْ، اور اگر تطیعوہ، تم اس کی اطاعت کرو، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو گے، کتاب اللہ کی اطاعت کرو گے، سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو گے، تہتدوا، تو ہدایت پاؤ گے۔ وما، اور نہیں ہے، علی، اوپر، الرسولی، رسول کے، الا، مگر، البلاغ، پہنچا دینا، المبین، صاف صاف۔ یہی بات کل بھی ڈسکس ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہدایت تو صرف اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور انبیاء اور رسول جو دنیا میں تشریف لائے تو وہ کیا ذمہ داری لے کر آئے؟ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور رسول کے ذمہ تو صاف صاف احکام اللہ کا پہنچا دینا ہی ہے، یعنی کہ یہ ذمہ داری ہے رسولوں اور نبیوں کی کہ وہ جو اللہ تعالیٰ ان کو پیغام دے وہ سیم ایز اٹ از اللہ تعالیٰ کی جو بندے ہیں ان تک وہ پہنچا دیں، اور یہ ذمہ داری اچھے طریقے سے نبھا لے۔ آگے وہ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، یہ ساری ذمہ داری ہر انسان کے اپنے اوپر انفرادی طور کے اوپر ہے۔ وعد اللہ، اور وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے، الذین، ان لوگوں سے، آمنو، جو ایمان لائے، منکم، تم میں سے، وعملوا، اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات، نیک۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان کے دعوے دار ہیں اور ایمان کے سچے ہیں، جو اپنے کہنے میں اور کرنے میں حق اور سچ پر ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور وہ نیک عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے کیا وعدہ فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، البتہ وہ ضرور خلیفہ بنا دے گا ان کو، یعنی کہ ملک کا حاکم بنا دے گا، یا پھر ان کو حکمیت عطا کرے گا، یا کوئی ایسا اختیار جو حکمیت یا ملکیت کے دائرے میں آتا ہے، فی الارض، زمین میں، کما، جس طرح، استخلف، اس نے خلیفہ بنایا، الذین، ان لوگوں کو، جو من قبلہم، ان سے پہلے تھے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، ضرور اللہ تعالیٰ ان کو حاکمیت عطا کرے گا، ان کو حاکم ریاست بنائے گا، ملک کا حاکم بنائے گا۔ اور یہ کیوں کرے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا دستور اور طریقہ رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنا خلیفہ اور نائب بنا چکا ہے اور بناتا ہے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ، اور ضرور جما دے گا، لَهُمْ، ان کے لیے، دینہم، ان کے دین کو، الذی، وہ جو، ارتضی، اس نے پسند کیا، لہم، ان کے لیے۔ اور دوسری چیز کیا؟ کہ وہ جس دین کے کو پسند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ان کے لیے مستحکم بنا دے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ، اور ضرور بدلا دے گا ان کو، من بعد خوفہم، بعد ان کے خوف کے، امنن، امن کا۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے وعدے کہ اللہ تعالیٰ ایک تو ان کو حاکمیت عطا کرے گا، دوسرا ان کے دین جو ان کا پسندیدہ ہے اس کو مستحکم کرے گا، ان کو اتنی طاقت دے گا کہ وہ اس کو نافذ کر سکے۔ اور جو خوف کی حالت ہے، جو دشمنوں کا خوف ہے، جو تنگ دستی کا خوف ہے، جو حالات کا، اور جو بھی کسی بھی قسم کے خوف ہیں، ان خوف سے اللہ تعالیٰ ان کو امن بخشے گا۔ یعبدوننی، وہ
میری عبادت کریں گے، لا یشرکون نہ شریک بنائیں گے، بی شیئا میرے ساتھ کسی کو بھی۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ کریکٹرسٹکس یا نشانیاں ان لوگوں کی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا وعدہ کرتا ہے۔ ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے اور نہ کریں گے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں گے۔ ومن اور جو کوئی کفر کفر کرے، نافرمانی کرے، ناشکری کرے، بات نہ مانے، بعد ذالک اس کے بعد، فاولئک تو یہی لوگ ہم وہ الفاسقون فاسق ہیں، بدکار ہیں، نافرمان ہیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ حکمیت دے گا تو ان کا طرز عمل کیا ہوگا؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّکاۃَ اور دو زکوٰۃ۔ یہ ہیں ان کے فرائض جو انہوں نے پھر آگے کرنے ہیں۔ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ اور اطاعت کرو رسول کی، لعلکم تاکہ تم ترحمون تم پر رحم کیا جائے۔ تو ہم خلفائے راشدین کے دور کے اندر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کو پورا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو خلافت دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا نائب اور خلیفہ بنایا، اور یہ کریکٹرسٹک ان کے اندر من و آن موجود تھی۔ پھر انہوں نے نماز اور زکوٰۃ کا نظام قائم کیا، اطاعت رسول کے لیے انہوں نے ریاست کے اندر ایسے اصول وضع کیے جس کے اوپر ایک پرامن معاشرے کو تشکیل دیا۔ لا تحسبن الذین آپ ہرگز خیال نہ کریں ان لوگوں کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، معجزین کہ عاجز کرنے والے ہیں، فی الارض زمین میں، ومأواہم النار اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، ولبئس المصیر اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو وہ لوگ ایسا خیال نہ کریں کہ کافر جو ہم کو زمین میں مغلوب کر دیں گے یہ جا ہی کہاں سکتے ہیں، ان کا ٹھکانہ تو دوزخ ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی کہ کافر چاہے اپنی طرف سے جتنی بھی کوشش کر لیں کہ نفاذ اسلام نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی شریعت نافذ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے دین نہ پھیلے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو غالب کرنا چاہے تو وہ مغلوب نہیں کر سکتے۔ اور ایسے لوگ جو یہ کوششیں کر رہے ہیں ان کا بالآخر ٹھکانہ آگ ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو آیات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں یہ انفرادی اور اجتماعی طور پر ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ہر لمحے ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ وہ کون سے احکامات ہیں جو ہمیں پورے کرنے ہیں، ہمیں اپنی ذمہ داریوں پر نظر رکھنی ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ بن کے رہنا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دین پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا آمين وارحمنا آمين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك آمين رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك آمين اللهم آمين وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، آمين يا رب آمين العالمين۔ السلام عليكم آمين ورحمة الله وبركاته۔ وعليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا كثير۔ وإياكم، السلام عليكم۔